تو بندہ شادی نہ کرے اور کہے یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما، اور خدا جانے کیوں پبلک کو کس سے سننا بہت پسند ہے بجائے خود قرآن کے، کیونکہ اللہ سے دعا نہیں مانگی اور بندے پہ ڈیپینڈ کیا۔ روایات میں ہے جو اپنے بھائی کے پاس کوئی حاجت لے کر آئے، لانا ہی حرام ہے، اپنا توکل اللہ پر ہو۔ آپ کو عرض کروں کہ تفسیر کے بارے میں جو روایات ہیں اس میں جھوٹ قصے بہت ہے، اسرائیلیات بہت زیادہ، اور خدا جانے کیوں پبلک کو کس سے سننا بہت پسند ہے بجائے خود قرآن کے، سٹوریاں بہت پسند ہیں۔ اب یہاں پر بھی ایک سٹوری ہے، اور وہ سٹوری کیا ہے کہ کیونکہ یوسف نے اللہ سے دعا نہیں مانگی آزادی کی، جیسے ان کو پتا ہے کہ یوسف اللہ سے دعا نہیں مانگ رہے، جو ہر چیز کہہ رہے ہیں اللہ میرا، اللہ نے مجھے بچا لیا، اللہ نے مجھے تعلیم دی، وہ اللہ سے دعا نہیں مانگ رہا ہوں۔ قصہ گھڑنے والے ایسے احمق ہوتے ہیں۔ ان روایات کو کہتے ہیں اسرائیلیات، جو یہودیوں نے ڈال دیے مسلمان، کیونکہ یہودی مسلمان ہوئے، ان کے علماء بھی مسلمان ہوئے، کچھ صحیح ہوئے کچھ صحیح ہوئے نہیں، اور انہوں نے اپنی لغویات بھی سٹوریاں بھی ڈال دی، اور وہ لوگوں نے روایات سمجھ کے کتابوں میں لکھ دی۔ علماء ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان روایات کو اسرائیلیات یعنی یہودیات جو کتابوں میں آ گئی۔ تو وہ روایت کیا کہتی ہے کہ جناب کیونکہ اللہ سے دعا نہیں مانگی اور بندے پہ ڈیپینڈ کیا اور اس سے کہا کہ تو ذکر کرنا بھی ایک بے گناہ قیدی تمہاری جیل میں پڑا ہوا ہے، اللہ نے سزا دی کتنی؟ 7 سال۔ یہ جو بضع سنین یہ عرب استعمال کرتے 3 سے 7 3 سے 9 کے عدد کے لیے۔ جب عرب کہے بضع سنین اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کتنے سال؟ چند سال، جو 3 سے زیادہ ہیں اور 9 سے کم ہیں۔ کچھ اور سال یوسف زندان میں پڑے رہے۔ آیا یہ اللہ نے سزا دی تھی کہ بندے سے یہ کیوں کہا ہے؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عمومی قاعدہ ہے۔ دیکھیں اگر بندے کو نہیں کہنا تو اللہ نے کیوں کہا ہے ایک دوسرے سے تعاون کرو؟ روایات میں ہے جو اپنے بھائی کے پاس کوئی حاجت لے کر آئے، لانا ہی حرام ہے۔ یہ جو دنیا کے کام ہے یہ ایک دوسروں کی ہیلپ لینی پڑتی ہے، یار مجھے پانی پلا دیں، آپ کا تعلق ہے وہاں بات کر دیں، لیکن اپنا توکل اللہ پر ہو کہ کرنا اللہ نے ہے اصل میں۔ لیکن میں چونکہ یہ ظاہری اسباب، یہ خدا کا بنایا ہوا نظام، اسباب کا نظام ہے، تو میں یہاں سے بس پہ بیٹھوں گا، جاؤں گا، فلان کروں گا، اور وہ یہ تو وہی بات ہوئی کہ جو کہ پھر کہ دعائیں مانگتا تھا اللہ سے، یا اللہ میری لاٹری نکل آئے، یا اللہ میری لاٹری نکل آئے، ٹھیک ہے، لاٹری نکلی کوئی نہ نکلی، پھر دعائیں سال بعد نکلتی تھی، پھر لاٹری کوئی نہ نکلی، تو تیسری دفعہ یہ یعنی کوئی حقیقی قصہ نہیں ہے، لیکن یہ اسباب والی بات سمجھانے کے لیے۔ 3-4 دفعہ جب اس کی لاٹری نہیں نکلی اور 5ویں دفعہ پھر وہ دعائیں مانگ رہا تھا تو پیچھے سے فرشتہ آیا، ٹھیک ہے، اور اس نے آ کے اس کو کک لگائی زور سے اور کہا کہ پہلے ٹکٹ تو خرید، بغیر ٹکٹ کی تو لاٹری کا انتظار کر رہا ہے۔ تو بندہ شادی نہ کرے اور کہے یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما، جا تو پہلے شادی کی کوشش کر۔ آپ کو کہے میں عورت کا وسیلہ نہیں، میں ڈائریکٹ مثلا جو ہے نا وہ کروں گا بغیر سبب کے، میں ڈیپینڈ نہیں کروں گا عورت پہ، اللہ چاہے گا تو مجھے ڈائریکٹ دے دے گا، یہ بیہودہ بات ہے۔ اللہ چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن اللہ نے کہا ہم نے تمہیں آپس میں زوج بنایا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، ٹھیک ہے، اب وہ بغیر نکاح کی مانگ رہا ہوں۔ تو یہ غلط روایت ہے کہ حضرت خدا کی مصلحت تھی کہ یوسف ابھی رہے، جب تک اللہ چاہتا ہے اسی زندان میں رہے۔ وہ بھول گیا، بندہ اپنے اس بادشاہ کو بتانا بھول گیا کہ یوسف زندان میں ہے۔